نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دی، اور پھر کچھ دیر اپنے ذکر کرنے کے لیے، اپنے بول بولنے کے لیے، اپنا بول سننے کے لیے ہمیں اکٹھا فرمایا۔ آج اس وقت اس دور میں فی زمانہ وقت نقشبندیہ شاذلیہ کو جو اللہ نے عروج عطا فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس سلسلے کے اندر داخل فرمایا، یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے۔ ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ جب کہ ہم سلسلے میں آئے ہیں تو بظاہر عملیات ہمیں کوئی نہیں سکھائے جاتے، یعنی باقی جگہوں پر دیکھا جائے تو ہم سے اگر دیکھا جائے تو ہم ایک ہی چیز کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے ایک ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ باقی سلاسل کے اندر چونکہ عملیات تو ہے ہی نہیں، اور جو عملیات والے ہیں انہوں نے اپنی دکانداری کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں، جبکہ سلسلے میں اللہ نے یہ فضل رکھا ہے کہ شاذلی جس چیز کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، جس عمل کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے پشاور کے، انہوں نے فیوز النور کی، ان کو آگے طریقہ نہیں پتہ تھا، جادو کیسے کاٹنا ہے، کیا ترتیب کرنی ہے، کس حوالے سے، کس ترتیب سے علاج کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کا ایک بیان سنا جس میں حضرت نے فرمایا کہ جب تمہیں کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور اللہ سے مانگ کے سو جاؤ کہ اللہ اگر اس مریض کی شفا میرے پاس ہے، تو نے رکھی ہے، تو اس کا علاج بھی میرے پر کھول دے۔ تو فرمایا کہ تسبیح کا طریقہ اور نقش علی بنانے کا طریقہ اللہ نے مجھے خواب میں سکھلایا۔ اس ذکر کی برکت یہ ہے، اسی لیے اکثر ساتھیوں سے عرض کی جاتی ہے، سینئر ساتھی دوسرے ساتھیوں کو لے کے آتے ہیں کہ جی علاج کی اجازت دے دیں، یا اس کے 30 وظائف ہو گئے، اس کے اتنے وظائف ہو گئے،
تو آپ اس کی نیت خراب کر رہے ہو کہ وہ ذکر اس لیے کرے کہ اس کو علاج کی اجازت مل جائے، وہ تو ویسے بھی ملے گی، لیکن اگر نیت اس نے یہ کی کہ اس سے مجھے اللہ مل جائے تو علاج کی اجازت تو ملے گی ہی ملے گی، لیکن اس ذکر کی وجہ سے اللہ کی قربت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی محبت ملے گی۔ وہ اکثر ساتھی کہتے ہیں نا ہمیں کچھ ملا نہیں، ملا اس لیے نہیں کہ بارہا عرض کیا جا چکا کہ یہ وظائف عملیات کے لیے نہیں کر رہے، یہ عملیات کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تصوف کا سلسلہ ہے، عملیات صرف اس کا ایک جز ہے۔ اور اس میں اتنی مہارت سکھلا دی جاتی ہے کہ وہ چیز جس کے لیے عاملین گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ہمارے ساتھی بلکہ بعض اس سے بھی زیادہ وقت، اور ہمارے ساتھی کچھ ہی دیر میں وہ کام کر کے نکل آتے ہیں۔ اس کی برکت، اس کی وجہ وہ جو آپ نے ہزاروں کی تعداد میں چلتے پھرتے ذکر کیا ہوا ہوتا ہے، تو آپ کے کہنے سے بھی اللہ، لیکن ذکر کون سا؟ جو ذکر اجازت کے ساتھ تو اللہ نے ہمیں جس سلسلے میں جوڑا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کسی کا ذاتی کمال کوئی بھی نہیں ہے، اور اللہ کس سے کام لے لے یہ اللہ کی، لیکن آپ کی فکر، آپ کی کڑن، آپ کی سوچ، کسی ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے نا، اللہ اس کی سوچ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتا چلا جاتا ہے اور نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کی سوچ ہی ہوگی، لیکن آپ سے اس سوچ کے ساتھ آئیں گے کہ ہم جائیں گے، کوئی نہ کوئی عمل سیکھ لیں گے، کوئی نہ کوئی ترتیب سیکھ لیں گے، کوئی نہ کچھ، تو پھر آپ کو وہ اعلیٰ فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ جب اللہ مل جاتا ہے تو آپ کے کہنے وہی دعا اور توجہ ہو جاتی ہے۔ ایک انسان پڑھ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اور درمیان میں کوئی بات کرتا ہے اور پھر اللہ اللہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی بات کو سچ فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا نا کہ اپنے منہ سے خیر نکالا کرو، کہ تم ذکر کر رہے ہوتے ہو اور ذکر کرنے کے باوجود کہتے ہو یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ نہیں ہوتا۔ ہم ذکر کر رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا، فلاں کو ہدایت نہیں مل سکتی، فلاں کی دکان نہیں چل سکتی، فلاں کا یہ کام نہیں ہو سکتا، تو اس کی بجائے خیر دے گا کہ اللہ خیر کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اللہ کر دیں گے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ جب نظر اللہ پر ہوگی تو سب کچھ کرنا آسان ہو جائے گا۔ نے فرمایا نا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اللہ سے سب کچھ، اللہ ہی کا سب کچھ۔ یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کو زندگی میں لانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، اس کو زندگی میں لانے کے لیے زندگی لگ جاتی ہے، ایسے نہیں آتی۔
لاکھ رگڑے کھائے گا پھر دل آئینہ بن جائے گا، یہ نہیں کہتے کہ یکدم فارسا ہو جائے۔ یہ جو اس سردی کے اندر بستر کو چھوڑ کے، گرم کمروں کو چھوڑ کے آنا، یہ جو مجاہدہ ہے، یہ جو مشقت ہے اپنے نفس کے اوپر، لیکن نیت اگر یہ ہوگی کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے یا مجھے اللہ مل جائے، تو پھر یہ جو رگڑا لگے گا، پھر ہمیں اللہ کی قرب حاصل ہوگا۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں، جیسے اکثر ساتھی آ کہتے ہیں نا فلاں کو دم کیا، فلاں جگہ گیا، میں نے بس ایسے کیا تو ایسے ہو گیا، میں نے ایسے کیا تو ایسے، تو یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ یہ جو فیض سلسلے کا اللہ کے فضل کی وجہ سے منتقل ہو رہا ہے، ورنہ آپ عاملین کے پاس چلے جائیں، جو پرانے عامل ہیں نا، ان کو صرف آپ اپنی فیض النور دکھائیں کہ ہم نے اس طریقے سے پڑھی ہے، تو وہ آپ کو اتنا ڈسہارٹ کر دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی ساتھی سلسلے سے متنفر ہوتے ہیں یا ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اتنا ذکر کرنے کے بعد، اللہ اللہ کرنے کے بعد، پھر وہ اپنے آپ کو نا چیک کرنے کے لیے پھر وہ کسی عامل کے پاس چلے جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ جی ایسے ویسے، تو وہ آگے سے کہتا ہے ہاں تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے پاس ایک عامل آیا نا، تو اس نے کہا جی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور چلہ کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے۔ کہتا جی میرا بڑا ضروری چلہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا تو پھر یہ مت کرو، پہلے اپنا ضروری چلہ کر لو، پھر یہ فیض النور شروع کرنا، ورنہ ضروری نہیں ہے۔ کہتا جی مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کل تو فیض النور بھی کرے گا، ساتھ میں وہ چلہ بھی کرے گا، پھر تو کہے گا وہ ضروری چلے سے میں کامیاب ہوا، فیض النور سے کامیاب نہیں ہوا، اور پھر تجھے دھکا لگ جائے گا۔ میں نے کہا فیض النور اعلیٰ اس لیے جب اس کو اعلیٰ سمجھو گے، جب اس کی نسبت کو نیچے کرو گے ملنے والا کچھ نہیں، پھر یہی کرو گے کہ مجھے سلسلے نے کیا دیا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں جلالی پرہیز ہے، جمالی پرہیز ہے، فلاں پرہیز ہے، فلاں وقت میں کرنا ہے، ایسا نہیں، وہ بھی بزرگوں کے طریقے ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہمیں ایسے دے دیتا ہے۔ ہمارے شیخ کی طرف سے ہمیں یہی طریقہ پتہ چلا، اور اس کے ذریعے سے جب تو اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہے دے دے، لیکن نسبت کی منتقلی تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو اعلیٰ سطح پر رکھیں گے۔ جب آپ اس کو دنیا کے لیے کریں گے تو دنیا تو اللہ دے گا ہی، اللہ نے وعدہ فرمایا، دنیا تو اللہ نے ان سے نہیں لی جو اللہ کو مانتے نہیں۔ عبادات کا تعلق
دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر عبادات کا تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا تو کافر کو دنیا ملتی؟ پھر عبادات کا تعلق اللہ کے قرب کے ساتھ ہے۔ عبادت اللہ کے لیے خاص ہو اور پھر اللہ سے جو مرضی مانگے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ حضور کی اس سنت پر جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائی کہ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، نظر اللہ پر ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اگر سمجھنا ہو کہ میری نظر کس پر ہے تو آسان طریقہ کار ہے کہ جب جو حال آئے، بیمار ہوئے تو نظر پہلی ڈاکٹر پہ گئی تو یقین کس کا ہے؟ پیسوں کی ضرورت پڑی ہے تو اپنے اسباب پہ اگر نظر گئی تو یقین کس کا ہے؟ ہم تھک ہار کے اللہ کی طرف جا ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک، لیکن اعلیٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ سے مانگوں، پھر نظر اسباب پر جائے کہ ان اسباب سے بھی دے گا تو اللہ ہی، یہ اسباب میرا کام بنا نہیں سکتے، کام اللہ چاہے گا تو بنے گا۔ اللہ کے چاہنے کے بغیر ہم چاہ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اسباب سارے پورے ہوں پھر بھی سب سے پہلے اللہ سے مانگو اور پھر اسباب اختیار کرو، تو اللہ ایسے سبب کے پاس پہنچائیں گے جہاں سے آپ کا کام بھی ہوگا اور یقین بھی اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے گا۔ کیونکہ جب اللہ سے چیز مانگی جائے تو اللہ ہمیشہ اچھا ہی عطا فرماتے ہیں، لیکن انسان کی ہر خواہش پوری ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے، پھر اس میں بھی سمجھنا چاہیے۔ وہ ایک آدمی تھا نا، اس نے دعا مانگی، اذکار کیے، تو کچھ وہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان پھر اپنے آپ میں نہیں رہتا ہے، میں کچھ شاید بہت زیادہ نیک ہو گیا ہوں۔ اس نے کوئی کاروبار کرنا تھا، کوئی آدمی اس کے پاس آیا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا چلو میں استخارہ کر لیتا ہوں، تو اس نے استخارہ کر لیا۔ تو اب استخارے میں جو اس کو خود سے سمجھ میں آیا تو اس نے سمجھا یہ استخارہ ٹھیک ہے، تو اس نے اس بندے کے ساتھ کاروبار کر لیا، تو اس کو 40 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ 40 لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ تب وہ رونے پیٹنے، اللہ میں نے تو تیرے سے استخارہ بھی کیا تھا، تیرے سے مانگا بھی تھا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب خواب آئیں تو خواب کسی صاحب علم کو بتاؤ۔ خوابوں کی اور کشف کی 3 اقسام ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے نفسانی، ایک خواب ہوتا ہے شیطانی، اور ایک خواب ہوتا ہے رحمانی۔ اب آپ رات کو یہی سوچ کے سوئے ہیں کہ میں یہ کاروبار کروں گا اور میرے جو اتنے وہ پیسے آئیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، تو رات کو خواب بھی پیسوں والے ہی آئیں گے۔ رات کو خواب بھی پیسوں والے آئیں گے، تو یہ خواب ہوگا نفسانی، کیونکہ اس خواب کے اندر آپ سارا دن یہی چیز سوچتے رہے ہیں تو خواب بھی اسی طرح کا آئے گا۔ اور ایک خواب کہ جس کے اندر ڈرایا جاتا ہے یا بہکایا جاتا ہے،
یا شیطانی چیزیں نظر آتی ہیں تو صاف سا مطلب ہے کہ وہ شیطانی ہوگا۔ اب آپ کا خواب رحمانی ہے یا نہیں، یہ جو خوابوں کا علم جانتا ہے، خوابوں کا علم الگ علم ہے، اس کا تعلق باقی علوم سے نہیں ہے۔ تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خواب، پھر اس آدمی کی کیفیت، اس کو وہ خواب کب آیا اور وہ کام کیا کرتا ہے، اس ترتیب سے آپ خواب کے بارے میں بتا سکتے۔ خواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اب اس نے خود ہی سے استخاب، یہ جسے اکثر یوٹیوب پر اور کتابوں میں یہ یوسفی نامہ اور کتابیں پڑھ کے فلاں چیز نظر آ جائے تو فلاں ہوتا ہے، اور فلاں چیز نظر آ جائے تو فلاں ہوتا ہے، ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں پتہ چلتی۔ خوابوں کی تعبیر اگر کسی نے سمجھنی ہے تو سمجھنے کے لیے علم تو الگ چیز ہے کہ خواب ہوتا کیا ہے، اس کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، اس کو آپ پڑھ لیں تو اس کی شروع کو پڑھنے سے آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز سمجھنی ضروری ہے کہ میں نے جو دیکھا تو وہ میری اپنی سوچ تھی، شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے جب ہم اذکار کرتے ہیں تو یہ چیزیں، اب جتنے آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں نا، آج کے دور میں بھی وہ ایک ملعون جس نے امام مہدی کا، وہ حضرت والی بات ہے، یہ سارے نفسیاتی ہیں، ان کو ادھر لے جاؤ اسپتال میں اور ایک جھٹکے لگاؤ نا 3 تو ایک ہی ساری مہدی شادی جو ہے وہ ان کی ناک سے نکل آئے گا، یا لگاؤ وہ پولیس والوں کے پاس ہوئے گے، لتر لے لو اور تیل میں ڈباؤ اور اس کے اوپر لکھ کے لگا دو آج بال ماں تیرا یہ انتظار ہے۔ یہ نفسیاتی کس سے بنتے ہیں؟ یہی نفسانی خوابوں سے، کہ جو میں نے دیکھا وہ ٹھیک ہے۔ جس چیز کے اوپر نص موجود ہو، احادیث میں احکامات موجود ہوں، قرآن میں احکامات موجود ہوں، اس کے اوپر نہ کوئی استخارہ کام کرتا ہے اور اس کے اوپر نہ کوئی آپ کا خواب کام کرے گا۔ علم وہ ہے جو آپ کے قرآن و حدیث یا شریعت کے مطابق جو علم آیا وہی علم ہے، اب کوئی نئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ تو جو علم ان کے مطابق آئے وہ تو ٹھیک ہے، جو ان سے انحراف میں آئے تو وہ علم، وہ شیطان ہے، آپ کو بہکا رہا ہے، وہ آپ کا نفس آپ کو کہ آپ کو بہت بڑی روحانی شخصیت ہے۔ تصوف تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اور جو کیفیت آپ کے اندر پیدا کرے کہ میں کوئی بہت بڑی بزرگ ہستی ہوں، یا میں کوئی بہت بڑا پیر ہوں، یا میرے اندر کوئی بہت بڑی اچھائی کی طاقت تھی، میں اس لیے سلسلے میں آیا، اس لیے ذکر کرنا شروع ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر فضل ہوا، اللہ کا میرے پہ احسان ہوا کہ اللہ نے مجھے اپنا نام لینے والوں میں داخل کر دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور جب آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ میرے ذات کا کمال ہے، میں خود ذکر کر رہا ہوں۔ اکثر ساتھی جب فیوز و نور کے آخری 2 وظائف رہ جاتے ہیں نا تو وہاں آ کے پھنس جاتے ہیں۔ وہاں کے پھنستے کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے، وہ اکثر میں نے اتنا ذکر کیا ہوا ہے، وہ اتنا پھر ختم ہو جاتا ہے، پھر آگے تو استاد جی ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اپنے استغفار کرو، آپ جگہ جگہ بیٹھ کے جو کہتے ہیں نا میں نے اتنا ذکر کر لیا، میں نے اتنا ذکر کر لیا، پھر اللہ آپ کو دکھاتا ہے اب کر کے دکھا نا، اگر تو نے کیا تو کر کے دکھا، اب کیوں نہیں ہو رہا تیرے سے، اب کیوں نہیں پڑھ پا رہا؟
وہ اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہو رہا تھا۔ اور جب انسان پھر بار بار استغفار کرتا ہے تو پھر وہ ذکر کی توفیق اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ شروع کی جا رہی ہیں، جس طرح ذکر سے ہمارا فائدہ ہوا، ذکر کرنے کے بعد جیسے میں نے عرض کی نا کہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں، تو جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے تو شیطان ہمیں بہکا نہیں سکتا، اور علم نہیں ہوتا تو پھر کیونکہ وہ خواب میں ریسٹرکشن بھی لگاتا ہے، استاد جی کو نہیں بتانا، استاد جی کو نہیں بتانا ورنہ وہ لے لیں گے یا یہ چیز تجھ سے چلی جائے گی۔ چلو اب وہ بات یاد آ گئی، تو وہ ایک شاگرد ہے نا میرا، تو مختلف جس طرح کا آپ کا ذہن ہوتا ہے یہ بار بھی اس طرح سے کرتا ہے، تو وہ پنڈی میں ہوتا ہے تو رہتا تھوڑا سا دور علاقے میں ہے، تو وہ لکڑیاں کاٹنے گیا تو اس کو 2 قبریں نظر آئی، تو اس پہ دعا کر کے آ گیا گھر پہنچا تو خواب میں 2 جن آ گئے، انہوں نے کہا کہ تم نے فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ دعا مانگی، تو وہ بڑی بزرگ ہستیاں تھیں، بہت پرانے بزرگ چلے آ رہے تھے، وہ آج تک وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، اور جائے بھی تو وہ دعا نہیں مانگتا تھا، تو نے دعا مانگی، وہ بزرگ بڑے خوش ہوئے، اور ہم 2 جن ہم ان کے غلام ہیں اور انہوں نے ہمیں تیرے سپرد کر دیا ہے، اب ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور ہم 2 بڑے جن ہیں ہمارے انڈر بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جب نظر گھمائی تو میری طرف آگے پیچھے ہزاروں لاکھوں جنات آ گئے تھے، تو انہوں نے کہا ہم تجھے انعام بھی دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ تو نے استاد کو نہیں بتانا۔ تو کہتا خیر، پھر وہ اس کے ساتھ کشف میں آ گئے، کیونکہ اس نے ان کی بات مان لی تھی، کیا نہیں کرنا، استاد کو نہیں بتانا۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہے کہ جہاں وہ قبریں ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کر فلاں درخت ہے اور اس درخت کے نیچے خزانہ ہے، اور تجھے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد کو نہیں بتانا، جو اگر تو استاد کو بتائے گا تو استاد خزانہ تیرے سے لے لے گا، اگر سارا نہیں لے گا تو آدھا لے لے گا، آدھا لے لے گا۔ اب انسان تو پھر لالچی ہے، واقعی کہتے تو ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اگلے اتوار کو وہ کدال مدال لے کے چلا گیا جو جگہ انہوں نے بتائی، تو اب انہوں نے کہا ادھر 6 فٹ گڑھا کھودنا ہے، کتنا؟ اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہتے ہیں 6، وہ کہتا ہے میں اکیلا آدمی ہوں 6 فٹ گڑھا کھودوں گا، کیسے کھودوں گا؟ تو انہوں نے کہا 6 فٹ تو تمہیں کھودنا پڑے گا۔ تو آخر بات ختم ہوئی کہ چلو 3 فٹ کھودتا ہوں، تو 3 فٹ کھود دیا، تو پھر انہوں نے کہا اب 3 فٹ کھود دیا ہے تو 3 اور بھی کھود دے، تو اس نے کہا نہیں میرے سے اور میں نہیں کر سکتا ہے، اتنا بھی تم لوگوں نے کرایا ہے میرے سے۔ خیر مختصر یہ کہ ایسے ہی باتوں میں کو تصور شیخ یاد آیا تو تصور شیخ شروع کر دیا، تو وہ سارے بھاگ گئے، اب وہ مٹی بار کے گھر آ گیا، 2-3 مہینے ایسے گزر گئے، پھر ایک دن مجھے کہتے ہیں استاد جی آپ سے ایک بات چھپائی، سمجھ تو گیا، میں نے کہا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، کہ کیا؟ تو سارا قصہ سنا ہے، میں نے کہا شکر کر 6 فٹ کھودا نہیں ہے، نہیں تو تجھے 6 فٹ کرنے میں ڈالتے، خزانہ وزانہ تجھے سارا ادھر ہی ملتا۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خطرناک ہے، تو جب علم آپ کے پاس ہوگا، یہ تو چلو دنیا کے حوالے سے بات ہے، پھر دین کے حوالے سے یا آپ کو امام مہدی بنائے گا، بزرگ بنائے گا، نعوذ باللہ یہ جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں، اسی لیے بزرگ کثرت ذکر سے منع کرتے تھے۔ لیکن یہاں اب ساتھ ساتھ وہی چیزیں آپ کو سکھلائی جائیں گی، مفتی صاحب کل سے انشاءاللہ
قرآنی عربی قرآن کا اردو میں ترجمہ آسان طریقے سے کس طریقے سے کریں گے، وہ کل سے کلاسز شروع ہو رہی ہیں۔ سب ساتھی اپنا نام لکھائیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ نام لکھاؤ، کل سے آ کے کلاسز میں بیٹھنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے زکریا بھائی کو روزانہ صرف اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، عصر سے مغرب تک قرآن پڑھاتے ہیں۔ جن حضرات کی بھی تجوید نہیں ٹھیک، وہ ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جو سہولت کے ساتھ دن ہو وہ آئیں، اور وہ ادھر اپنے پرانی خانقاہ ہے میری گھر میں، جو وہاں پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو اپنا اپنا قرآن ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو حفاظ ہیں، آگے رمضان آ رہا ہے، وہ اپنی منزل کو پورا کریں۔ تو جتنا آپ علم حاصل کریں گے، پھر آپ کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ صغیرہ کبیرہ جان بوجھ کر انجانے میں ظاہر کے باطن کے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو اخلاق حمیدہ عطا فرما، اخلاق رذیلہ دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا، خود سے دور نہ فرمانا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو پوری امت مسلمہ سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ تو ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی شرور سے دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی نظام کو نافذ فرما۔ یا اللہ تو ہمارے لیے کرم اور رحم والے فیصلے فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، بزرگوں نے مانگی، اللہ سب عطا فرما۔ جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی، پناہ عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی موت نصیب فرما۔ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں، تیرا پاک کلمہ ہماری زبانوں پر ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔